حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ افریقہ کے علاقے میں جا رہے، ایک جگہ جنگل ملا، وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں چھاؤنی بنانے کا ارادہ کیا۔ چھاؤنی بنانے کے لیے اس جنگل کو درندوں سے خالی کروانا ضروری تھا۔ جب چھاؤنی بنانے کا فیصلہ کیا تو علاقے والے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ اس جنگل سے واقف نہیں ہیں، اس میں اتنے تو شیر ہیں، اتنے چیتے، اتنے بھیڑیے، اتنے سانپ اور اتنے فلاں چیز، اتنی فلاں چیز، اور آپ کو ان کا شکار کرنا بھی نہیں آتا۔ اگر ان کو آپ شکار کریں گے اور جنگل سے نکالیں گے اور ان کو قتل کریں گے تو برس برس لگ جائیں گے اور آپ کے کتنے آدمی ختم ہو جائیں گے اور جنگلی جانوروں کا ہاتھوں مارے جائیں گے، لہذا آپ اپنا فیصلہ بدل لو۔ ہمارے تجربے کی بنیاد پر یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے۔ تبلیغی عوام حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو اپنی قوت پر، انسانی قوت کے بھروسے پہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی قوت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو فیصلہ کر لیا، اب ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ جنگل ہمارے لیے ان جانوروں سے خالی کرا دے گا۔ اب دعا مانگنے کا عام طریقہ تو یہ ہے کہ بھئی وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو اے اللہ یہ جانور یہاں سے نکال دیں، لیکن حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا طریقہ دعا کا اختیار کیا۔ جنگل میں چلے گئے اور سب سے اونچی جگہ جو درخت تھی اس پہ چڑھ گئے اور زور سے آواز لگائی، اے جنگل کے رہنے والے جنگلی جانوروں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہمیں اس جنگل کی ضرورت ہے، تو ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، 3 دن کے اندر اندر تم سب یہاں سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے جاؤ، اپنے گھروں کو اٹھا کے لے جاؤ، 3 دن میں ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور 3 دن کے بعد جو ہمیں ملے گا ہم وجدنا ہو قتلنا ہو، 3 دن کے بعد جو ہمیں ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ بعد میں نہ کہنا یہ صحابہ ہمیں کیوں قتل کرتے ہیں۔ اصل درخواست تھی اللہ کے دربار میں، اے اللہ تو ایسا کر دے، ان کو نکال دے۔ اب حضرت عقبہ ابن نافع کی آواز کہاں تک جائے؟ اللہ تو ہر جگہ پہنچا سکتے ہیں نا آواز کو، تو آواز اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے کان تک پہنچا دی۔ پھر جانور انسانوں کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن جانوروں کی سمجھ کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ اللہ نے سب کو، سارے جانوروں کو سمجھا دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اس کو خالی کرنا ہے۔ سمجھ بھی گئے، آواز پہنچ بھی گئی، آواز کا مطلب سمجھ بھی گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں میں ڈالا کہ انسانوں کی اس بات کو ماننا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رستے کے نکلے ہوئے مہمان ہیں۔ بس اب شیر بھی اپنے بچے لے کے جا رہا ہے، بھیڑیا بھی جا رہا ہے، چیتا بھی جا رہا ہے، اور لومڑی بھی جا رہی ہے، جتنے سانپ ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، بچھو بھی جا رہے ہیں، سارے جنگلی جانوروں نے 3 دن کے اندر اندر جنگل خالی کر دیا، ایک بھی جانور باقی نہیں بچ۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے؟ بھئی ہر گھر میں چوہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ساری عمر لڑائی رہتی ہے چوہوں سے، کبھی چوہا مار گولیاں لے کر آتے ہیں، کبھی پنجرا بناتے ہیں، کبھی کیا لگاتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، چوہے ہم سے، ہمارے گھر سے چوہے نہیں نکل کے دیتے۔ اور صحابہ کرام کے لیے جنگلی جانور 3 دن میں سارا جنگل خالی کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جنگلی جانوروں کو صحابہ کے لیے مسخر کیا ہوا تھا۔ ان کی انفرادی ضرورتیں بھی دعا سے پوری ہوتی تھی، ان کی اجتماعی ضرورتیں بھی دعا سے پوری ہوتی تھی، کیونکہ صحابہ کرام عبادت میں بھی نمبر 1 تھے، اللہ کی خلافت میں بھی نمبر 1 تھے، اللہ کی دعوت میں بھی نمبر 1 تھے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج مسلمانوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ 1.25 کروڑ کا شہر ہے، کتنے ہوں گے نمازی بھائی؟ 5%، 10% کتنے ہوں گے؟ 10-15% ہوں گے جو نماز پڑھنے والے۔ نمازی زیادہ ہے، بے نماز زیادہ ہے؟ تو بے نمازیوں کی نحوست تو زیادہ ہوئی، سارے محلے نحوست والے ہو گئے۔ تبلیغی عوام اور آج مسلمانوں نے عبادت کو جیسے چھوڑا، اللہ سے لینے والے رہی نہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی خلافت کو بھی چھوڑ دیا۔ مسلمان سانپ اور بچھو بنے ہوئے، بھیڑیا اور چیتا بنے ہوئے،
हर एक दूसरे को खाने को दौड़ता है, हर एक दूसरे पे हमला आवर होता है, दूसरे की मजबूरी से नाजायज फायदे उठाते हैं और एक दूसरे का माल लूटते हैं और एक दूसरे की इज्जतें गिराते हैं। आज दोज़ख वाला माहौल है, जन्नत वाला माहौल नहीं। आज मुसलमानों ने अल्लाह की दावत को भी छोड़ दिया, अल्लाह की दावत को भी छोड़ दिया, दावत में भी सिफर हो गए और इबादत में भी सिफर हो गए और खिलाफत खुदाबंदी में भी सिफर हो गए। इन तीन मकसदों के लिए अल्लाह ने इस उम्मत को बनाया था, तीनों मकसदों में उम्मत कमजोर हो गई। 100% तो तारिक नहीं हुए, लेकिन आधे से ज्यादा ने इबादत को छोड़ा, आधे से ज्यादा ने खिलाफत को छोड़ा, आधे से ज्यादा ने दावत को छोड़ा, अक्सरियत ने दावत को छोड़ दिया, अक्सरियत ने इबादत को छोड़ दिया, अक्सरियत ने खिलाफत को छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला मुसलमानों से नाराज है, अल्लाह ताला मुसलमानों से नाराज है। तो आज अल्लाह ने नाराज होकर मुसलमानों को कसाईयों के हवाले किया हुआ है, जो उनका खून बहाते हैं, इनके टुकड़े करते हैं, इनके मुल्कों पर कब्जा करते हैं और इनका माल लूटते हैं। और मुसलमान आज बेबस बेकस बने हुए हैं और कोई इनकी सुनने वाला नहीं।